یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ، کہف کہتے ہیں غار کو۔ روم جو تھا، کیا روم، ان کی ریاستیں ایک طرف تعمیر و ترقی کے حوالے سے، بلڈنگز بنانے کے حوالے سے، شہر آباد کرنے کے حوالے سے، حکومتی جاہ و جلال کے حوالے سے علماء کا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام آبادی میں نہیں رہتے تھے، مسجد میں آتے نہیں تھے، دور رہتے تھے آبادیوں سے دور آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ لیکن اللہ کا بندہ جہاں بھی بیٹھا ہو جنگل میں منگل ہو جاتا ہے، تو لوگ وہاں جاتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس، اور آپ انہیں روکتے تھے کہ یہ جو شرارتی علماء ہیں یہ سب سے زیادہ دین کے لیے فتنہ اور نقصان کا سبب ہے، ان سے بچو۔ انہیں جب دار روٹی بند ہوتی نظر آئی تو انہوں نے اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ پھر ان کے چند سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے چند سال بعد، انتقال اور شہادت کے چند سال بعد، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہ سارا جال بنا۔ بڑا قصہ طویل ہے، المختصر میں نے اصحاب کہف کی طرف آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانا چاہ تو اللہ نے عزت و شان کے ساتھ انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، عزت و شان کے ساتھ۔ تو غور فرمائیں، اب اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بولیے کہ جب حق کو دبانے کی کوشش کی جائے اللہ اس کو اتنا ہی اٹھاتا ہے، جتنا دبایا جائے حق کو اتنا ہی وہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دبانا چاہا، حق کی آواز کو دبانا چاہا، اللہ نے اتنا ہی اس کے اندر طاقت بھر دی نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں، پیغام میں آنن فانن لوگ عیسائی ہونا شروع ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ بستیوں کی بستیاں، بستیوں کی بستیاں۔ اس پر جب روم کو پتا چلا کہ ایک نیا دین شروع ہوا ہے تو انہوں نے نوٹس لیا، چونکہ یہ جو یہود تھے یہ بڑی شرارتی قوم تھی، انہوں نے روم کا جو بادشاہ تھا انہیں بڑا اچھا خاصا مال دیا کہ عیسائیوں کو کچل دیا جائے۔ اس نے ایک دفعہ تو کچلنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ جب مر گیا بادشاہ، عیسائیت دوبارہ سے اٹھی اور ہر طرف غالب آنا شروع ہو گیا۔ دین مسیحی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت غالب آنا شروع ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی اس پر جب فیلاڈیلفیا میں دقیانوس بادشاہ، یہ بادشاہ بنا ریاست کا، تو یہ بڑا متعصب تھا رومی دین کے حوالے سے۔ رومی جو دین تھا وہ ایک ان کا بادشاہ گزرا تھا، اس کے مرنے کے بعد انہوں نے اس کے مجسمے بنائے، اور اس مجسمے کو پوجتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے، اپنے بادشاہ کے مجسمے کو، بت کو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو رومی جو لوگ تھے بڑے متشدد تھے کہ دنیا میں دین ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ ہمارا ہونا چاہیے، رومی دین۔ اور یہ جو دقیانوس تھا اس سلسلے میں بڑا متشدد اور نفرت رکھنے والا تھا۔ اس نے پوری فیلاڈیلفیا کی جو ریاست تھی اس میں اعلان کروا دیا کہ جس کو پایا گیا وہ دین مسیحی پہ ہے اس کو ہم عبرتناک سزائیں دیں گے۔ بس وہ سزائیں شروع ہو گئیں، ہزاروں کی تعداد میں مسیحی لوگ پکڑے گئے، روزانہ ان کو کوڑے مارے جاتے، لٹا کے کوڑے مارے جاتے، جب وہ مرنے کے قریب ہوتے اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جاتا، بھوک پیاس ہر عذاب میں انہیں مبتلا کیا جاتا رہا۔ لیکن وہ لوگ اتنے ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے اور کبھی بھی شرک کریں گے۔ اس وقت دین حق تو حضرت عیسیٰ کا دین تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حق والا دین تھا۔ بہت ظلم سہے انہوں نے، لیکن انہوں نے اپنا دین چھوڑا نہیں، ایمان پر قائم رہے، دین پر قائم رہے۔ اس پر دقیانوس نے اس سے بھی عبرتناک سزائیں سوچی، وہ یہ کہ جو باز نہیں آئے گا دین مسیحی سے اسے ہم شیروں کے پنجرے میں داخل کر دیں گے۔ تو وہ شیروں کے سامنے چھوڑ دیا جاتا تھا اور شیر چیر پھاڑ دیتے تھے ان کو۔ اور اگر کوئی جو روم کے بادشاہ کے مجسمے کی توہین کر دیتا اور کہتا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، یہ تو ایک بت ہے، اتنا بھی کہہ دیتا تو اس کو آگ میں جلا دیا جاتا، اس کو آگ میں۔ اتنے دردناک عذاب دقیانوس نے شروع کیے مسیحیوں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ سمجھ آ رہی یا نہیں؟ اب یہ ظلم بڑھتے رہے، جیلیں بھر گئیں،
روزانہ کوڑے مارے جا رہے ہیں, سزائیں دی جا رہی ہیں, کسی کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, کسی کو شیروں کے پنجرے میں داخل کیا جا رہا ہے, عبرت ناک سزائیں. لیکن کمال یہ ہے کہ کوئی ایک بھی اپنا دین چھوڑ کے شرک کی طرف نہیں جاتا تھا. کوئی ایک بھی اپنا دین چھوڑ کے شرک کی طرف جاتا, مر جاتا تھا, کوڑے کھاتا تھا, جیلیں سہتا تھا, شیروں کے سامنے پیش ہو جاتا تھا, شیر چیر پھاڑ دیتے تھے ان کو, آگ میں جلا دیا جاتا تھا, لیکن کوئی بھی اپنا دین چھوڑتا نہیں تھا. اتنے مضبوط تھے وہ لوگ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار, اپنے دین پر, اپنے مذہب پر, اپنے عقیدے پر. اتنی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے. اب اس میں یہ ہوا کہ دقیانوس کے تھے 6 وزیر. کتنے بولیے؟ بادشاہ کے کتنے وزیر ہیں؟ اور جو رئیس الوزراء تھا, وزیر اعظم تھا, وہ اس کا داماد بھی تھا. جو وزیر اعظم تھا بادشاہ کا, دقیانوس کا, وہ اس کا بولیے داماد بھی تھا, اور اس کا نام تھا میکسیملین. کیا نام تھا اس کا؟ میکسیملین اس کا نام, اور وہ داماد بھی ہے دقیانوس کا. سمجھ آ رہی ہے؟ کمال یہ, اب دیکھیے, دقیانوس خود شرک کا پجاری ہے, توحید والوں کو روزانہ موت دے رہے ہیں, لیکن اللہ جب چننے کے اوپر آ جائے, دقیانوس کے یہ 6 کے 6 وزیر ہی ایمان لے آئے. 6 وزیر تھے اس کے, اور وزیر اعظم بھی 6 کے 6 ایمان لے آئے. جناب میکسیملین وزیر اعظم تھے, جو اس کے داماد بھی تھے. جب وہ ایمان لائے تو چونکہ وہ بڑے محقق تھے, ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ رومی تھے. میکسیملین کیا تھے؟ رومی تھے, اور یہ بڑے خدا ترس آدمی تھے, انسانیت کا بڑا درد رکھنے والے آدمی تھے. انہوں نے بڑا حق کو تلاش کیا, یہودیوں کے پاس گئے, ان سے حق لینا چاہا, کچھ عرصہ رہے, لیکن انہیں پتہ چل گیا حق ان کے پاس ہے نہیں ہے. اپنے جو رومی ان کے پادری تھے ان کے پاس گئے, کچھ عرصہ رہے تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو نرا مذاق ہے کہ خود ہی ایک بت بناؤ, اس کو پوجنے لگ جاؤ. تو یہ لادین ہو گئے جناب میکسیملین. کیا ہو گئے؟ کسی دین پر, کسی مذہب پر نہیں تھے. ایک دن نئے نئے روم سے آئے تھے فیلاڈیلفیا, تب ابھی داماد نہیں بنے تھے بادشاہ کے. تو ایسے گشت کر رہے تھے, شکار پہ کہیں نکلے, تو دیکھا کہ دقیانوس کے جو سپاہی ہیں وہ بڑا ظلم کر رہے ہیں دیہاتیوں پر. آپ آئے تو آپ نے دیکھا بھی یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس نہیں دے رہے. کیا؟ جیسے آج بھی ہمارا خون چوسا جا رہا ہے نا, ٹیکس نہیں دے رہے. آپ نے پوچھا ہاں بھی ٹیکس کتنا ہے؟ جب انہوں نے بتایا, آپ نے فرمایا اتنی تو ان کی آمدنی نہیں, یہ گزارا کیسے کریں گے یہ لوگ؟ انہوں نے کہا آپ ہٹ جائیں درمیان سے, آپ کوئی شریف انسان لگتے ہیں, ہم ان سے لے کے جائیں گے, ورنہ ان کے مویشی بھی لے جائیں گے, ان کے بچوں کو لے جائیں گے. اس طرح ظلم کرتے تھے دقیانوس کے سپاہی رعایا پر, عوام پر. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اور بولیں بھئی یار. تو جناب میکسیملین نے روکنا چاہا اس پر, آپ نے کئیوں کو مار دیا اور آپ پر جانی حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی ہو کے گر پڑے. تو جس بزرگ کو بچا رہے تھے نا, اسی بزرگ نے انہیں اٹھایا, اپنے گھر لے گئے, ان کا علاج شروع کر دیا جناب میکسیملین کا. وہ بزرگ بڑا اللہ والا تھا, بڑا توحید کا نور اللہ نے اس کے سینے میں رکھا تھا. جیسے جیسے آپ ٹھیک ہوتے گئے, اس نے پوچھا, گفتگو ہوتی رہی, اس نے کہا شکر اللہ کا جس نے آپ کو صحت دی. تو جناب میکسیملین کہنے لگے کون سا اللہ؟ رومیوں کا خدا یا یہودیوں کا خدا؟ یہودیوں کا خدا جو کہتا ہے کہ چند فیصد ہمیں دے دو, سود حلال ہے. یہودی علماء نے یہ فتویٰ دیا ہوا تھا نا, 10% سود لینا ہے, 4% ہمیں دو, 6% تمہیں حلال ہے. لیتے تھے, سود لیتے تھے یہودی علماء. اس نے کہا کون سا اللہ؟ یہودیوں کا جو کہتا ہے سود حلال ہے, یا رومیوں کا خدا جس کو وہ خود ہی بناتے اور پوجنے لگ جاتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا نہیں نہیں, میں اس خدا واحد کی بات کر رہا ہوں جو نہ یہودیوں کا خدا ہے نہ رومیوں کا خدا ہے, وہ حقیقی خدا ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اور یہ میرے پاس دلیل ہے, وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھا کے لکھوائی تھی, یہ میرے پاس نسخہ ہے. جناب میکسیملین چونکہ پہلے ہی بڑے عرصے سے حق کے متلاشی تھے, جب تورات اور انجیل کو پڑھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں اپنے سامنے لکھوائی تھی, وہ بائبل, وہ انجیل, اس کو پڑھا, اندر روشن ہو گیا.
اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہ یاد رکھ لیں، اسلام ہمارے نبی دین نہیں لے کے آئے، اسلام ہر نبی کا دین رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں، قرآن جو بھی پڑھے گا اسے سمجھ آ جائے گی. ہر نبی کا دین کیا تھا؟ اسلام. ہاں، حالات کے مطابق احکام بدلتے رہے، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے احکام بدلتے رہے، لیکن دین ایک ہی رہا، وہ اسلام رہا. دین ایک ہی رہا، بولیے، وہ اسلام رہا. اب یہ قرآن کی بہت ساری آیتیں اس کے اوپر، میں اس میں نہیں جا رہا. تو جناب میکسیملین مسلمان ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو گئے، ان کی زوجہ ایمان لے آئیں، وہ تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ 6 کے 6 وزیر بادشاہ کے، بولیے، 6 کے 6 وزیر توحید پر ایمان لے آئے. توحید پر بولیے. اب یہ روزانہ توجہ کرے، بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں. اب یہ روزانہ دیکھتے کہ ہمارے ہم دین لوگوں کو مارا بھی جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، عیسائی علماء کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، آگ میں جلایا جا رہا ہے، سولیاں لٹکایا جا رہا ہے، شیروں کے آگے پیش کیا جا رہا ہے کہ شیر اسے چیر پھاڑ دے، شیر کے پنجرے میں پھینک دیتے، اور جو عوام ہوتی ان کو روزانہ کوڑے مارتے. عبرتناک یہ سزائیں یہ روزانہ دیکھتے رہے کہ ہمارے ہم مذہب ہم دین لوگوں کو کس قدر تکلیفیں پہنچائی جا رہی، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کچھ کر سکتے، سمجھ آ رہی یا نہیں؟ چونکہ بادشاہ وہ سب کچھ کروا رہا تھا، دقیانوس. اب توجہ رکھیں، ہوا یہ قصہ مختصر، بڑا طویل واقعہ، میں پھر بڑی تفصیل سے کس دن سناؤں گا آپ کو. ابھی وقت ہم نے سمیٹنا ہے، جلدی سمیٹنا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ٹائم لگ جانا کافی. توجہ رکھیں. اب ہوا یہ کہ دقیانوس کے پاس پیغام آیا کہ روم کا بادشاہ، جو ان تمام ریاستوں کا بادشاہ تھا، جو ان تمام ریاستوں کا، بولیے، فیلاڈیلفیا ایک ریاست تھی نا، فیلاڈیلفیا ایک ریاست تھی. ریاستوں پر الگ سے بادشاہ ہوتے تھے، اور تمام ریاستوں پر ایک مرکزی بادشاہ ہوتا تھا. وہ روم میں بیٹھتا تھا. کہاں بیٹھتا تھا؟ جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، امریکہ کئی ریاستوں سے مل کے بنا ہوا ہے، ہر ریاست کا الگ سے بھی ایک حکمران ہے، اور تمام ریاستوں کے اوپر ایک حکمران ہے جو ان کا مرکزی صدر ہوتا ہے. سمجھ آئی یا نہیں؟ اسی طرح رومن امپائر تھی، رومی شہنشاہت تھی، ریاستوں پر الگ سے بادشاہ اور تمام ریاستوں پر ایک مرکزی بادشاہ، اسے رومی بادشاہ کہتے تھے. تو دقیانوس کے پاس پیغام آیا کہ رومی بادشاہ اپنے سفر کے دوران گزر رہا ہے، اور وہ تمہاری ریاست فیلاڈیلفیا میں آئے گا. اب دقیانوس نے ایک دفعہ جان بچائی تھی رومی بادشاہ کی ایک جنگ کے دوران، لہذا ان کا تب سے ایک گہرا تعلق بھی بن گیا. سمجھ آ رہی یا نہیں؟ تو رومی بادشاہ نے کہا کہ میں سفر کرتے ہوئے یہاں سے گزروں گا اور 3 دن تمہارے یہاں قیام کروں گا. اس پر دقیانوس نے کہا بھی پکڑو جتنے عیسائی ہیں،